السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا خالص اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بلا شبہ وہ یک و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور رب ہے، اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین، شافع محشر، ساقی کوثر، ہادی و رہبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کی یہ نشست والدین کے ساتھ حسن سلوک جس کا مرکزی عنوان ہے، یہ آخری نشست ہے جس میں اس سے پہلے کی نشست کو مختصر بیان کیا گیا تھا، اور اسی نشست کا یہ دوسرا حصہ، یعنی اولاد والدین کی نافرمان کیوں ہوتی ہے۔ کیوں آج اکثر والدین کی یہ شکایت ہے کہ بچہ ہماری بات نہیں مانتا، ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے کہے کے مطابق نہیں رہتا، ہم جس بات کا اسے حکم دیتے ہیں اس کو بجا نہیں لاتا، وہ اپنی باتوں پر اصرار کرتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے۔ اس طریقے کی شکایتیں بالکل عام ہو چکی ہیں، بلکہ 90% والدین اس بات کو لے کر کے علماء اکرام کے سامنے بھی پیش کرتے رہتے ہیں، اور اپنے بعض لوگوں کے سامنے کہ ہمارے بچے کو ذرا سمجھاؤ، بتاؤ۔ چند نکات گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے رکھے تھے، اور چند نکات مزید رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلی چیز، بچے کو جس حد تک ہم نے بچپن میں تربیت کی ہے، انہی ایام میں ہم اس بات کا بھی خاص خیال کریں گے کہ وہ باہر لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا جو کر رہا ہے اس کے ساتھی کیسے ہیں، گویا کہ جو اس کی صحبت ہے وہ صحبت کیسی ہے۔ صحبت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، اولاد کے اوپر۔ چنانچہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحبت کا کتنا اثر پڑتا ہے اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے سے دی ہے۔ آپ نے فرمایا، مثل الجلیس الصالح والسوء، یعنی ایک بری اور اچھوں کی جو صحبت ہوتی ہے وہ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بھٹی میں جا کر کے بیٹھتا ہے، تو اب اس کی جو صحبت اس بھٹی والے سے ہے، یا وہاں پر جو اس کا بیٹھنا ہے، تو وہاں سے یا تو اس کے کپڑے کا جلنا یہ عمل سرزد ہوگا، یا یہ ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آئے گی۔ اور اچھے شخص کی صحبت کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی شخص عطر فروش ہے، عطر بیچنے والا ہے، اس کے پاس جا کر کے بیٹھا جائے تو وہاں سے یا تو عطر کو خریدے گا یا اس سے خوشبو حاصل کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہمارے بچے اچھوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی تربیت پائیں گے، بروں کی صحبت اختیار کریں گے تو بری عادتیں سیکھیں گے۔ ایک شراب پینے والے شخص کے ساتھ رہنے والا بڑی آسانی کے ساتھ شرابی بن جائے گا۔ علماء اکرام کے بیانات سننے والے اور اسی طریقے سے نماز روزے کی پابندی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو اس کی 5 وقتہ نمازیں ادا ہوں گی، اور وہ بہت سارے علمی مواد اپنے پاس بھی حاصل کر لے گا اور علمی فائدے حاصل کر لے گا۔ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے
کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رہنے سہنے والا کون ہے، ان کی باہر کی جو تربیت ہو رہی ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ اگر آدمی بروں کی صحبت اختیار کر جاتا ہے تو اس کی برائی میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی جو کچھ بھی عادتیں ہوتی ہیں، خصلتیں ہوتی ہیں، وہ برائیوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اس کا اس قدر نقصان ہے کہ بروز قیامت انسان جہاں اپنے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پائے گا، اپنے بے شمار دنیا میں کیے ہوئے کرتوتوں اور عملوں پر افسوس کا اظہار کرے گا، وہیں اس کا ایک افسوس یہ بھی ہوگا کہ وہ دنیا میں بروں کی صحبت اختیار کیا تھا، بد چلن لوگوں کی صحبت اختیار کیا تھا۔ چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر 27، 28، 29 میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کی وضاحت یوں فرمائی ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا، بروز قیامت کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا ساتھ اختیار کیا ہوتا اور میں فلاں اور فلاں کا ساتھ نہ پکڑا ہوتا، کہ ان لوگوں نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش میں نے فلاں اور فلاں کا راستہ نہ اختیار کیا ہوتا، فلاں کی صحبت نہ پکڑی ہوتی تو آج میں گمراہ نہ ہوتا۔ گویا کہ مجھے گمراہ کرنے میں فلاں اور فلاں کی صحبت نے زیادہ مدد کیا ہے اور مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا۔ تو گویا ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت اس بات کا بھی دھیان دیں کہ ہمارے بچے کہیں بری صحبت تو نہیں اختیار کر گئے، کہیں بروں کے بچوں کے ساتھ تو نہیں رہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں وہ گالی گلوچ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کے نام صحیح سے نہیں رہتے، بڑوں کا ادب نہیں کرتے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے۔ اس طریقے کی نقل و حرکت تو کہیں ان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں برے بچوں کی صحبت اختیار کرنے سے ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بات ذہن نشین رکھیے، اتنے اچھے انداز سے آپ اپنے بچوں کے اوپر گرفت کریں یا اپنے بچوں کی تربیت میں ایسا مخصوص انداز اختیار کریں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ آپ ان کی ٹوہ میں پڑ گئے، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتے نہیں کہ ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑ گیا ہے، تو ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارے والدین ہمیشہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہماری ایک ایک نقل و حرکت کو دیکھتے رہتے ہیں، میں کہاں گیا، کس وقت گیا، کس کے ساتھ گیا، کیا ہم نے کیا، کیا نہیں کیا، ہمیشہ ہمارے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں آپ ان کے لیے مصلح بن جائیں کہ آپ ان کی اصلاح کی غرض سے کر رہے ہیں، ایسا آپ کا انداز ہو، نہ یہ کہ یہ انداز ہو کہ ان کو یہ لگے ہمیشہ میری ٹوہ میں ہی پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو ہمارے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہاں گئے تھے، کیوں 5 منٹ کی لیٹ ہو گئی، کیوں 2 منٹ لیٹ ہو گئے۔ اس طریقے سے ہم ان کی تربیت کریں یا ان کے اوپر گہری نظر رکھیں کہ ان کو وہ چیز ان کے لیے یہ نہ ثابت ہو سکے ان کے سامنے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے خیر خواہ نہیں ہیں، ہمارے لیے بدخواہ ہیں، ہماری فکر میں اس طریقے پر لگے رہتے ہیں کہ ہماری کمیاں اور کوتاہیاں تلاش کرتے ہیں۔ بلکہ آپ اپنے بچوں کی ان کی اچھائیوں پر حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے حوصلے بلند کیجئے، ان کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کی اچھائیاں ہیں، جو ان کے عمدہ اخلاق ہیں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کی حوصلہ افزائی کیجئے اور ان کو اس پر انعام بھی متعین کیجئے، اور جو ان کے بد کرداریاں ہیں، جو ان کے بد اخلاقیاں ہیں اور بری صحبت کے نتیجے میں جو کچھ ان کے نقصانات ہو رہے ہیں، اس پر آپ اچھے انداز سے گرفت کیجئے۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک مثال بھی پیش کرتا چلوں کہ علامہ سید سابق رحمہ اللہ بڑے ہی ماضی قریب کے بڑے ہی جید علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ان کی ایک بہت مشہور کتاب جو عام طور پر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، فقہ السنہ، جلد 2 کتاب النکاح کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور تابعی احنف ابن قیس رحمہ اللہ،
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہیں پر ان کے بیٹے یزید موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں یا ابا البحر، گویا کہ احنف ابن قیس کی کنیت تھی ابو البحر، کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو اس بچے کے بارے میں۔ تو انہوں نے ایک نصیحت کی ہے، کیا شاندار اور بہترین نصیحت ہے، ہر والدین کو وہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ ہے، میں اختصار اخیر کا پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کہا کن لہم ارضا ذلیلہ وسماء ظلیلہ وَإِنِ اسْتَعْتَبُوكَ فَأَعْتِبْهُمْ لَا تَمْنَعْهُمْ رِفْدَكَ فَيَمَلُّوا قُرْبَكَ وَيَكْرَهُوا حَيَاتَكَ وَيَسْتَبْطِئُوا وَفَاتَكَ۔ کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنی ان بچوں کے لیے ایک نرم و نازک زمین بن جائیے، آپ ان کے لیے سایہ دار آسمان کی مانند ہو جائیے۔ آپ ان کو اگر وہ کچھ آپ سے طلب کریں تو آپ ان کو منع نہ کیجیے، ان کی خواہشات پوری کیجیے، جائز طریقے سے ان کی خواہشات پوری کیا کیجیے۔ وہ آپ کی خوشی اور رضا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کیجیے، یہ نہیں کہ غصے کی حالت میں ان کے سامنے پیش آئیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک طرف سے داخل ہوں گھر میں تو دوسری طرف سے بچہ بھاگ جائے، ایسا رعب و دبدبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ وہ آپ کی خوشی طلب کرتے ہیں، آپ ان کو خوش کر دیجئے۔ لا تمنعہم رفدک، آپ ان کو اپنے ہدایہ اور تحفے دینے سے نہ روکیے، گویا کہ آپ ہدیہ اور تحفہ بھی دیتے رہیے۔ اور اس کے بعد کہا اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے یا اس طرز پہ آپ ان کے ساتھ نہیں رہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيَمَلُّ قُرْبَكَ، وہ آپ کی قربت سے اکتاہٹ محسوس ہوں گے۔ آپ ان کے سامنے کھڑے ہوں گے یا ان کے سامنے جائیں گے، وہ اکتاہٹ محسوس ہوں گے کہ جلدی سے ہمارے والد صاحب یہاں سے جائیں، یا وہ بہانہ تلاش کریں گے کہ ہمارے والد صاحب تشریف لا چکے ہیں، جلدی سے یہاں سے نکلو، پتلی گلی تلاش کرو۔ کہتے ہیں نا کہ پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ تو کبھی کبھار لوگ فخری انداز میں بیان کرتے ہیں، ارے میرا بچہ میرا اس قدر ادب و احترام کرتا ہے، میں اس کے سامنے جاتا ہوں اور وہ جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ادب و احترام نہیں ہے محترم جناب، یہ آپ اپنی ایک بھول اور چوک میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے جائیے، بچہ اچھل پڑے خوشی کے مارے، وہ کود جائے اور آپ کے پاس ہمیشہ آپ کی خوشی کی بات چیت کرے، والد صاحب آپ کے لیے پانی لاؤں، ابا جان کیا کچھ کھانے کی خواہش ہے، یہ لاؤں، ابا جان آپ کی کوئی خدمت، آپ کا کوئی کام ہے میرے لائق، اس طریقے سے ہو۔ یہ ادب نہیں کہ آپ پہنچے اور وہ سائڈ سے نکل گئے بچے۔ فَيَمَلُّ قُرْبَكَ، آپ کی قربت سے وہ اکتاہٹ محسوس کریں گے۔ وَيَكْرَهُ حَيَاتَكَ، وہ آپ کی زندگی سے خوش نہیں رہیں گے، اور تو اور وَيَسْتَبْدِئُ وَفَاتَكَ، آپ کی وفات کو تاخیر سمجھیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے ان کی طرف سے، لیکن کچھ والدین کی کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بچے بسا اوقات اس طریقے سے کہتے ہیں بڈھا تو مرتا ہی نہیں، نعوذ باللہ، اس طریقے کے جملے استعمال کرنا یا کہنا والدین کے تعلق سے یہ حرام ہے، اور ان کی شان میں ہمیشہ ان کے عزت اور ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جملے نکالنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اولاد اگر اس طریقے سے کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں والدین کی چوک اور بھول ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اولاد اس طریقے سے عادی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لقمان حکیم کی نصیحت پر ذرا غور کیجئے، بار بار انہوں نے یہی کہا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ، اے میرے بیٹے۔ تو گویا کہ بار بار یا بنی اقم الصلاۃ، تو بار بار انہوں نے جو اپنے بچے کو خطاب کیا ہے یا اس کو مخاطب کیا ہے، تو یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اس طریقے کے الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ اس انداز سے ملاقات کریں کہ ان کو ہماری ملاقات سے خوشی ہو، اور وہ ہمارے لیے ہمارے تعلق سے ہمیشہ یہ سمجھیں کہ یہی ہمارے مربی ہیں، یہی ہمارے مصلح ہیں، یہی ہماری خیر خواہی چاہیں گے۔ تو اس طریقے سے ان کے دلوں میں جب یہ بات بیٹھ جائے گی، وہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ پھر آپ کو یہ کہنے کا موقع ہرگز نہ ملے گا بچہ میری بات ہی نہیں مانتا، وہ تو اپنی منمانی شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جان جائے گا یہ میرے والدین بچپن سے جو میری تربیت کے پیچھے کوشاں رہے، ہماری اچھی تربیت کے پیچھے ہمیشہ محنت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، آج بھی وہ جس بچی سے یا جس بچے سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں مجھے انہی سے کرنا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ دیندار گھرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ان بچوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ فرض ہے کہ وہ اس طریقے سے آپ کی آواز پر لبیک کہیں۔ ایک دوسرا اہم نقطہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر
تربیت دینے کے لیے والدہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ تو دن بھر کے لیے باہر چلا گیا، گھر کے کام کاج میں گھر کے لیے انتظامات کرنے کی خاطر باپ تو گھر سے باہر چلا گیا ہے، اس کو انتظامات کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا گھر کے اندر جو مکمل طور پر ذمہ دار ہے وہ والدہ ہیں۔ بچپن سے والدہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، ایسے انداز سے ان کی نگرانی کریں کہ بچہ مکمل طور پر ایک اچھی تربیت کے ساتھ نکھر کر کے سامنے آئے۔ اس سلسلے میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی مشہور صحابیہ ہیں، بخاری مسلم کی روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم دیا کہ آج عاشورہ کے دن جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ اپنے روزے برقرار رکھیں، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے تو دن کا بقیہ حصہ روزے کی مانند گزاریں۔ چنانچہ کہتی ہیں کہ پھر تو ہم ہمیشہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے، اب بچہ روتا تھا، بھوک سے پریشان ہو جاتا تھا، چلاتا تھا، تو اس موقع سے ہم ان کو روئی کی گڑیاں بنا کر کے ان کو دے دیا کرتی تھی اور ان کو اپنے ساتھ مسجد میں لے جاتی تھی اور وہ مسجد میں کھیلتا کودتا رہتا تھا ایک طرف، اور اس طریقے سے وہ بھول جایا کرتا تھا اپنے بھوک کی، اپنے پیاس کی شدت کو بھول جاتا تھا۔ چنانچہ اس طریقے سے ہم پورے دن کا روزہ اپنے بچوں سے رکھوایا کرتی تھیں۔ اس پوری حدیث کے اندر کئی ایک باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ ایک خاتون عورت، ایک صحابیہ ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے پر روزہ رکھوایا کرتی تھیں۔ بچپن سے بچوں کی طبیعت اور کیفیت کو یا ان کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں روزہ رکھوانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بچے تھوڑا سا جب بھوک اور پیاس کی شدت کو بتلائیں تو ان کو روزہ توڑ دینے کی نہیں بلکہ روزہ رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، اور وہ چیزیں جن سے وہ بھول جائیں اپنی بھوک پیاس کی شدت کو تو اس بات کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم گڑیاں بنا کے دے دیتی تھی اور وہ کھیلنے میں مست اور مگن ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے پر وہ کہتی ہیں ہم مسجد میں لے جایا کرتے تھے، پتہ یہ چلا کہ ہم خواتین کو بھی مسجد میں لے جائیں اور اس طریقے سے بچوں کو بھی مسجد میں لے جا سکتے ہیں اور لے کر کے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر نماز روزے کا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے، دین کا ایک اچھا ماحول ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ماحول میں بچہ ڈھلے گا اور اس طریقے سے ایک اچھی تربیت کے ساتھ نکھر کر کے بچہ سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو کیسی تربیت دی ہے۔ بے والد ایک لمبی مدت کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ پیش کی ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کے پاس تشریف لے آئے، کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، کیا کہتے ہو تم؟ بیٹا بے ساختہ، بغیر مشورے کے، بغیر غور و فکر کے، بغیر کچھ سوچے سمجھے کیا جملہ بولتا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے۔ بچہ جانتا ہے کہ والد صاحب نبی ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری سے ہمیں منہ نہیں موڑنا ہے، ان کی باتوں پر ہمیں اعراض نہیں کرنا ہے، یہ ہمارے والد ہیں، ہمیں ان کی بات مان لینی ہے۔ چنانچہ یہ ہمارے والد جو نبی ہونے کی حیثیت سے میرے تعلق سے یہ حکم دے رہے ہیں یا یہ بات پیش کر رہے ہیں تو مجھے اس کو مان لینا ہے۔ ایک سوال ہے کہ یہ تربیت کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے کہ تربیت باپ کی نہیں پائی ہے، تربیت ماں کی پائی ہے۔ حضرت حاجرہ نے ایسی تربیت کی ہے کہ بچے نے اپنے والد کو بحیثیت نبی ہونے کے جو کچھ ان کی طرف سے حکم آیا اس کو اسی وقت مان لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ والدین میں والدہ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے پر اپنے بچوں کی تربیت کریں گی اور کتنے اچھے انداز سے ان کو فکر ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا
آپ دیکھیے میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مائیں اپنے بچوں کی فکر بچے جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اسی وقت سے یہ فکر رکھنے لگتی ہیں۔ حضرت ام انس رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میرے پیٹ میں جیسے ہی بچہ قرار پایا، حمل قرار پایا، تو میں نے یہ اللہ کے سامنے اللہ سے نظر مانگی، اللہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تیرے نبی کے دین کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ سبحان اللہ، مائیں ابھی بچہ نہیں جنی ہے، بچہ جننے سے پہلے ہی اس کے لیے تربیت کا کیا موقع انتخاب میں لا رہی ہیں کہ ہمارا بچہ نبی کی خدمت کرے گا تو نبی کی خدمت کرتے ہوئے وہ نبی کی تربیت میں اور ان کے زیر نگرانی ہوگا، کیا نکھر کر کے سامنے آئے گا۔ تو اس طریقے سے ہماری ماؤں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج افسوس ہوتا ہے گھریلو ماحول کتنے بگڑ چکے ہیں، ماں باپ بھی موجود ہوتے ہیں، مائیں جب موجود ہوتی ہیں گھروں میں اور ماحول یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر سیریل لگا ہوا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری مائیں آج ان صحابیات کو اپنا آئیڈیل نمونہ نہ بنا کر کے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انٹرنیٹ پر ویڈیوز آڈیوز سننے دیکھنے میں اس قدر ملوث ہیں، اس قدر مشغول ہیں، بچہ کیسی تربیت پا رہا ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ بچے کے لیے ہماری کیا فکر ہونی چاہیے، کیا سوچ ہونی چاہیے، کیسے ہمارے کیا اعمال ہوں کہ اس کی بہتر تربیت ہو سکے، اس بات کے بارے میں کوئی فکر نہیں رکھتی اور اس طریقے پر چل رہا ہے۔ اور ماں باپ بچوں کے سامنے شکوہ شکایت کر رہے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں غیبت اور چغل خوری کر رہے ہیں، کبھی کسی کے ٹوہ میں پڑے رہ کر کے بغض و حسد کے ساتھ، کینے کے ساتھ، کدورت کے ساتھ اس کے حسد بھری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں بچہ سن رہا ہے، اور تو اور والدین کے طرز عمل کو بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والدین اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک انجام دے رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں بچہ دیکھ رہا ہے اور پھر اس کے ذہن کے اندر باتیں آتی جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے وہ بچہ جو کچھ اپنے والدین کو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، عمل انجام دیتے ہوئے دیکھ رہا ہے، وہی سب کچھ سیکھ رہا ہے۔ پھر میرے بھائیوں اور دوستوں، آنے والی جب اس وقت جب کہ آپ ماں باپ بزرگ ہو چکے ہوں، بچے سے خدمت کا وقت آیا ہے، تو یہ بچہ آپ کی وہی خدمت کرے گا جو خدمت آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کی ہے۔ ان کے لیے بسا اوقات آپ اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال دینے کی بات چیت کیے ہیں یا اولڈ ایج ہاؤس میں جا کر کے ڈال دیا ہے، کبھی کبھی اپنے بچے کو لے کر کے جاتے ہیں، ماں باپ سے سلام دعا کر لیا، ملاقات کر لیا، اولڈ ایج ہاؤس میں ماں باپ کی پرنم آنکھوں کو دیکھ کر کے اور ان سے سلام علیک کر کے ان کی کچھ ضروریات کی چیزیں دے کر کے چلے آئے، یہی سارے کام بچہ بھی آپ کے ساتھ کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ نے دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھا تو یاد رکھیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے آپ سے سیکھا، مغربی تہذیب و تمدن اور یوروپین کلچر کے ذریعے سے انہوں نے سیکھا ہے کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسی طرز پر عمل کریں گے، اور اگر آپ نے انہیں کتاب و سنت کی تعلیمات دی ہیں، صحابہ کی سیرت پڑھ کر کے سنایا ہے، صحابہ کے جذبہ ایثار و قربانی ان کو بتلایا ہے، صحابہ کرام نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ، کیا انداز، کیا اسلوب بتلایا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو بتلائیں گے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو سکھلائیں گے تو بچہ یہی سب کچھ سیکھے گا، اور کل آپ کے لیے وہی بچہ ایک مفید تر ثابت ہوگا، آپ کے حق میں بڑا ہی اچھا اس کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ عمل انجام دے رہا ہے۔ والدین کی جو خدمت کا حق ہے وہ خدمت وہ کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور یہ آخری نشست بھی ہے، میں ایک خاص بات آپ کو بتا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ بحیثیت والدین جیسے ہی بچہ ہماری ماؤں کے پیٹ میں حمل قرار پا جائے، یعنی جیسے ہی بچے کی امید ہو اسی وقت سے ماں باپ دونوں لوگ مل کر کے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صافات کے اندر آیت نمبر 100 میں یہ دعا فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے نیک صالح اولاد کی دعا کی تھی، تو اسماعیل جیسا بچہ ان کو اللہ نے نوازا۔ ہم بھی وہی دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے
نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مفسرین لکھتے ہیں نیک صالح سے مراد کہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے بھی پاک ہو، یعنی جسمانی عیوب اور نقائص سے بھی پاک ہو، اور اس طریقے سے ہر قسم کی بد اخلاقی برکرداری سے بھی پاک ہو، صاف و شفاف ہو۔ اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور ایسے ہی نیک صالح اولاد کے لیے ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74 کے اندر 74 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے نسلوں سے اور ہمارے جوڑوں سے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں عطا فرما۔ تو گویا کہ آدمی اپنی ازدواجی زندگی کے جوڑے سے اور اپنی آل اولاد سے، اپنی ذریت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کر رہا ہے، ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے۔ آخر میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے ان ساری چیزوں پر کتاب و سنت کی روشنی میں جو ہم نے سماعت کیا ہے، اللہ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔